اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ مبین کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا جو قرآنی درس ہے الحمدللہ، جس کو ہم سحر عالمی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو اس میں ہوتی ہے قرآن کے متعلق، اور ایک استاد ہوتے ہیں جو قرآن کے بارے میں کچھ اہم چیزیں ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ صفات حروف کے حوالے سے تھی کہ حروف کے کچھ صفات ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنے سے کس طریقے سے ہماری قرأت بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج بھی ہم جو ہے اسی صفت پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو صفات حروف میں سے ہیں وہ ہے ایک صفت لین اور دوسرے صفت غنہ، اور اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید مجتبی رضوی صاحب قبلہ۔ لیکن حسب معمول ہم ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آپ کی ملاقات اپنے مہمان سے کراتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم صفت لین اور صفت غنہ کے متعلق اپنے استاد سے استفادہ کریں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ابتدائی طور پر ہمارے استاد درس دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہی ناظرین میں سے ہمارے ساتھ کچھ کالر ہوں گے جو انشاءاللہ فون کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں گے، اور ہمارے استاد جو ہدایت فرمائیں گے پھر اس پر انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی تلاوت کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں بھی آپ کا اور اس پروگرام میں اہتمام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضور۔ میں نے جیسے ابھی ناظرین کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے آپ سے حروف کے صفات کے حوالے سے، اور کچھ ابتدائی طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن آج انشاءاللہ جو خاص طور پر ہمارے مد نظر ہے وہ ہے صفت لین اور صفت غنہ۔ تو ابتدائی طور پر آپ صفت لین کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع میں ایک حدیث تحفے کے طور پر پیش کروں ناظرین کی خدمت میں۔ رسالت مآب سے آپ کا ایک فرمان گرامی ہے جس میں انہوں نے فرمایا، اذا التبست علیکم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، در واقع پیغام دے رہے ہیں تمام انسانیت کو بے شک کہ جب تمہارے اوپر مصیبت اور فتنے ہجوم لے آئیں، اس طریقے سے جس طریقے سے ظلمانی شب ہجوم لاتی ہیں، تو تم قرآن کی پناہ میں لو۔ اللہ اکبر، یعنی جس وقت فتنے چاروں طرف سے تمہارے اوپر حملہ کریں تو تم قرآن کی پناہ اختیار کرو۔ یعنی قرآن انسان کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے، بے شک، اور اور قرآن ہی کے ذریعے انسان مشکلات اور فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ خداوند عالم قرآن کے سہارے، قرآن کے سائے میں ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں، بالخصوص آخر و زمان کے فتنوں سے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، گفتگو صفات حروف کے بارے میں تھی۔ مقدمتاً میں عرض کر دوں کہ صفت اس حالت اور اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ہوتی ہے، بے شک، اور اس صفت کے جاننے اور پہچاننے اور عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو حروف مشابہ ہیں ان میں فرق ہم پہچان سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر حرف کے حق کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ لہٰذا صفات کی بحث بہت اہم بحث ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صفات حروف بہت زیادہ ہیں، متعدد صفات ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہی کہ اہم صفات کو بیان کر دیں۔ یہ دو صفت جو آپ نے ابھی اشارہ کیا، یہ دو بہت اہم صفت ہیں جی، اور ان دو میں سے ہر ایک صفت دو حرف سے مخصوص ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا صفت لین، جی، صفت لین دو حرفوں سے مخصوص ہے، حرف واو اور حرف یا۔
یا اردو میں حرف یہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا تلفظ یا ہے. جی. اور اس صفت کا اصل میں اگر ہم معنی دیکھنا چاہیں تو لغت میں لین یعنی نرم، نرم چیز کو شیء لین یا لین کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں سخت یا خشن کہا جاتا ہے، لیکن لین نرمی کے معنی میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ واو اور یا میں صفت لین ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ دو صفتیں، یہ دو حرف اس صفت کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ تلفظ ہونے چاہیے. بالکل. انہیں جب قاری حرف واو یا حرف یا کا تلفظ کریں جی. تو بغیر یہ کہ زیادہ زور لگائیں یا آواز کو بھاری بنائیں، بغیر ان چیزوں کے نرمی کے ساتھ حرف کو ادا کریں. جی. اور یہ صفت ہر حال میں ان دونوں حرفوں میں ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں حرف یعنی حرف واو اور حرف یا اگر ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوں، یعنی ہم خلاصہ اگر کہنا چاہیں ساکن ما قبل مفتوح، یعنی خود یہ دونوں ساکن ہوں، اس سے جو پہلے ہیں اس پر زبر ہوں، اس وقت ہمیں اس صفت لین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جو کہ عموماً ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی صورتحال میں یعنی اگر واو ساکن ہو یا حرف یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہوں تو بعض لوگ اس کو زور لگا کے شدت کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں، تو یہ مشکل ہے. مثال کے طور پر دیکھیں لفظ شیء، شین مفتوح ہے، شین پر زبر، اس کے بعد حرف یا ساکن ہے، تو اس کا تلفظ عربی میں شیء یا کلمہ بیت، اس میں حرف یا کی مثال. حرف واو کی مثال بھی آپ دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر یوم، حرف یا زبر ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے. اس سلسلے میں ایک اہم نقطہ چونکہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہمیں اس زبر کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ زبر پیش میں بدل جائے، یوم نہ ہونے پائے. مالک یوم الدین نرمی کے ساتھ، ایسا نہ ہو یوم، یہ تلفظ کو خراب کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ حرف یا ساکن ہو اس وقت بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرف یا ساکن سے پہلے جو زبر ہے اس کو زبر ہی باقی رہنے دیں، اس کو زیر یا کسرے کی طرف نہ لائیں. مثال کے طور پر لفظ قریش، اس میں حرف یا ہے ساکن، اس سے پہلے یہ نقطہ بہت اہم ہے، واقعا توجہ کرنی چاہیے اس کی طرف، اس لیے کہ معمولاً جو آسانی سے تلفظ بھی ہو جاتا ہے نا وہ واو سے پہلے پیش ہے اور یہ سے پہلے زیر ہے، تو آسانی سے تلفظ ہو جاتا ہے. تو آپ نے واقعا جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہمیں رعایت کرنی چاہیے. یہی فرق ہے حروف مد اور حروف لین میں. یہ اچھا نقطہ آپ نے اشارہ فرمایا. دیکھیے حروف مد ہم حرف واو کو اس وقت کہیں گے حرف مد کہ جب حرف واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. اسی طریقے سے حرف یا کے لیے ہے کہ اگر حرف یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والا زیر ہو یعنی کسرہ ہو تو اسے حرف مد کہا جاتا ہے. لیکن لین میں تھوڑا سا برعکس ہے. لین میں یہ کہ اس سے پہلے والا زبر ہونا چاہیے، چاہے واو ہو یا یہ ہو. جی. اب میں مثال عرض کر رہا تھا لفظ قریش کی. اب اس میں دیکھیے اگر ہم اس طریقے سے تلفظ کرتے ہیں قریش تو یہ عربی تلفظ نہیں ہے، اور جو زبر تھا حرف را پر وہ خراب ہو گیا. تو صحیح تلفظ اس طریقے سے ہے لإیلاف قریش، بالکل آرامی کے ساتھ. اس حرف لین کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم لین کے بعد والے حرف، ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی وہ لین سے پہلے والے حرف، اگر حرف لین کے بعد والے حرف پر ساکن ہو یعنی وہ بھی سکون ہو تو ہم اس لین کو زیادہ کھینچ سکتے ہیں. لیکن یہ اختیار ہے، یعنی جائز، ہم کھینچ بھی سکتے ہیں اور اگر نہ کھینچنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، قریش، شین پر بھی وقف کی صورت میں ساکن آ جائے گا یعنی جزم آ جائے گا، تو اس کا تلفظ ہم مد کے ساتھ یعنی کھینچ کے بھی ادا کر سکتے ہیں اس طریقے سے. لإیلاف قریش، اتنا ہم کھینچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کھینچنے کو مد لین کہا جاتا ہے. اس میں مد بھی جمع ہے اور لین بھی جمع ہے. یعنی یہ جائز ہے، یہ اختیار ہے. اگر کوئی شخص نہیں کھینچنا ہے تب بھی اس کی تلاوت صحیح ہے، بشرطے کہ اس زبر کو خراب نہ کرے. قریش میں قریش را پر اس کو زیر نہ بنائے. تو یہ تو حضور لین کے بارے میں تھا. غننے کے حوالے سے آپ کچھ بیان. صفت غنہ یہ بھی دو حرفوں سے مخصوص ہیں. ایک حرف میم اور دوسرا حرف نون. یہ دونوں کچھ اعتبار سے ملتے جلتے حروف ہیں، حرف نون اور میم. دیکھیے جب حرف میم کا انسان تلفظ کرتا ہے، چونکہ میم کا مخرج جو کتابوں میں درج ہے وہ ہونٹ لکھا گیا ہے. دیکھیے چونکہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، جب یہ ہونٹ کھلتے ہیں تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. تو جب ہونٹ ملتے ہیں تو منہ سے جو ہوا نکل رہی ہے، جو آواز نکل رہی ہے، وہ راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے.
لہٰذا مجبوراً ہوا ناک کے اس حصے سے آتی ہے جی چونکہ ناک میں بھی ہوا کراس ہونے کا راستہ ہے اور اسی جگہ کو خیشوم کہا جاتا ہے. بالکل لہٰذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غنّے کا مخرج خیشوم ہے یعنی ناک کا جگہ. تو اس صورت میں جب حرف میم کا تلفظ ہو رہا تو جو ہوا ناک سے نکل رہی اسی ہوا کو اسی آواز کو غنہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حرف نون میں دیکھیں جب انسان حرف نون ادا کر رہا ہے چونکہ نون کا مخرج اس طریقے سے ہے کہ زبان کی نوک اوپر تالو سے ملی ہے متصل ہے جی یعنی وہی راستہ بالکل بند ہو گیا. اب دوبارہ چونکہ ہوا نہیں نکل سکتی ہے میم کی طرح پھر ہوا ناک سے نکلتی ہے. اس حالت کو غنہ کہا جاتا ہے جو دو حرفوں میں ہے حرف میم اور حرف نون. اور یہ بھی صفت تمام صفات کی طرح ہر حال میں ہے. جی چونکہ اس سلسلے میں ایک شبہ ہے بعض افراد یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ غنہ صرف اسی وقت ہے کہ جب یہ دونوں حرف ساکن ہوں ان نون یا میم. لیکن میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ صفت غنہ نون اور میم میں ہر حال میں ہے چاہے نون پر زبر ہو یا میم پر زبر یا ساکن ہو یا تشدید ہو کوئی فرق نہیں ہے چونکہ یہ صفت ہے. اور ابتدا میں نے عرض کیا کہ صفت اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر وقت حرف کے ساتھ ہو. جی لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے بہت اہم نقطہ ہے چونکہ تلاوت قرآن میں عملی طور پر جی یہ بہت مؤثر ہے اور جو افراد یہاں پر اس پروگرام میں تلاوت کرتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں ان کی تلاوتوں میں بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ کمی ہوتی ہے. جی وہ اس طریقے سے کہ جب یہ دونوں حرف یعنی حرف نون اور حرف میم اگر یہ دونوں مشدد ہوں جی یعنی ان پر تشدید و شدہ ہوں اس صورت میں اس غنّے کا کھینچنا لازم ہے یعنی حتماً ضروری ہے کہ ہم اس غنّے کو کھینچیں. بالکل ایک الف کے برابر کم سے کم کھینچنا جی ضروری ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ چونکہ انا میں تشدید ہے نون پر جی لہٰذا حتماً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نون کو کھینچیں. بے شک. اِنَّا اگر ہم جلدی ادا کر کے گزر جائیں جی جی بالکل اِنَّا اسی طریقے سے میم ناقص کی بھی ہوگا. میم میم کو میں بھی بھی بالکل اسی طریقے جی سے بالکل. کہ اگر تشدید ہے جی. تو اس صورت میں اس تشدید کا کھینچنا یعنی غنّے کا کھینچنا جی ضروری ہے. حضور بہت شکریہ. انشاءاللہ اگر وقت ہمارے پاس رہا تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے استفادہ کریں گے. فی الحال ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف. ناظرین بڑی اہم صفت بیان کی جناب مجتبیٰ رضوی صاحب قبلہ نے اور اب ہم انشاءاللہ آپ ہی میں سے جو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی تلاوت سنیں گے. لیکن اجازت دیجیے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین اکرام پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی آپ نے استاد منشاوی کی آواز میں کلام اللہ کی تلاوت سنی. اب آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہمارے ساتھ جو لائن پر موجود ہیں ان سے ہم تلاوت سنیں گے جن میں ایک ہیں جناب فیاض حسین صاحب ہندوستان سے اور دوسرے ہیں سید حسین عباس صاحب ہندوستان سے. تو انشاءاللہ ان سے ہم تلاوت سنیں گے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے. حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم شروع کرتے ہیں. فیاض حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سلام. جی بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو آپ نے ابھی تلاوت سنی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے لے کر 65 تک گزارش ہے کہ آپ تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعظب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد. جی فیاض حسین صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور واقعاً بڑی اچھی تلاوت کی ہے آپ نے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی الہ آباد سے. جی ماشاءاللہ، تمام اہل الہ آباد کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں. واقعاً بہت شکریہ آپ کا. ہمارے استاد انشاءاللہ کچھ ہدایات کی طرف اشارہ فرمائیں گے. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ فیاض حسین صاحب بہت اچھی تلاوت کی آپ نے، اور اہم نقطہ ان کی تلاوت میں یہ تھا کہ ترتیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے روانی کو بھی مد نظر رکھا، اور بالکل روانی کے ساتھ انہوں نے تلاوت کیا. جی. اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ کافی کام کیا ہے قرآن پر. جی. اور مزید انشاءاللہ کام کرتے رہیں اور ہمیشہ قرآن کے سائے میں رہیں. کچھ نکات کی اگر رعایت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تلاوت اس سے بہتر ہوگی. جی. مثال کے طور پر انہوں نے جو شروع کیا تلاوت، یعنی آیت نمبر 57، اس میں قد جاءکم، اس میں ایک نقطہ ہے قلقلہ سے متعلق، جو پہلے صفت قلقلہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر قطب جد یہ 5 حروف ساکن ہوں تو اس میں ان حرف کا تلفظ کرنا بہتر ہے، یعنی ادغام نہیں کرنا چاہیے. قد جاءکم صحیح نہیں ہے، قد جاءکم. تو صحیح تلفظ اس طریقے سے ہے یا ایھا الناس قد جاءکم. دال کو جیم میں ادغام نہ کریں، متصل نہ کریں، اس کو الگ تلفظ کریں. اسی آیت میں پھر لفظ شفا چونکہ انہوں نے وقف بھی کیا تو اس کی مد رعایت نہیں ہو پائی، یعنی اور زیادہ کھینچنے کی ضرورت ہے چونکہ مد متصل ہے اس میں. ایک نقطہ جو آج کے موضوع سے بھی متعلق ہے، یعنی حرف نون اس میں جو غنہ ہے اگر تشدید ہو، جیسے اس میں ہے آیت نمبر 60 میں ان اللہ، تو اس میں چونکہ نون پر تشدید ہے انہوں نے کچھ حد تک غنے کو کھینچا ہے، لیکن اس سے تھوڑا زیادہ کھینچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کہیں کہیں پر انہوں نے الف مدی کو تھوڑا کم کھینچا، یعنی فتحے سے زیادہ کھینچا لیکن جتنا الف کو ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پایا. مثال کے طور پر آیت نمبر 64 میں لہم البشرا، اس کو رے کے بعد جو الف ہے تھوڑا زیادہ کھینچنا چاہیے. یا آیت نمبر 61 میں الا کننا، نون کے بعد جو الف ہے یہ تھوڑا کم ہو گیا. اسی طریقے سے آیت نمبر 64 میں لفظ کلمات ہے، اس میں بھی یہی مشکل تھی. اور ایک نقطہ نون ساکن کے بارے میں، اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو اس میں ادغام ضروری ہے. دیکھیں ان ربک، اگر ہم ادغام کریں گے تو یہ ہو جائے گا الربک، نون بالکل حذف ہو جائے گا. صحیح تلفظ اس طریقے سے الربک، نون نہیں پڑھا جائے گا. اور آخری نقطہ اس سلسلے میں آیت نمبر 58 بلکہ آیت نمبر 59 میں لفظ حرامہ، اس میں جو حرف را ہے اس کو تفخیم کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. تو حرامہ صحیح نہیں ہے، حرامہ اس طریقے سے بہتر ہے. بالکل. بہت شکریہ حضور. اگر اجازت دیں تو ہم پھر ہمارے دوسرے جو دوست ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جی سید فیاض حسین صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے. ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے. اور جناب سید حسین عباس صاحب انڈیا سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کی خدمت میں بھی ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں ہماری شرکت کی. جزاک اللہ. جی میں گزارش کروں گا آپ سے بھی کہ یہ سورہ یونس کی آیات جو ہم نے آج کے لیے معین کی ہیں ان کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ہے کہ شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا چونکہ فون پہ تلاوت ہو رہی تھی اور معمولاً فون میں ایسا ہو جاتا ہے. جی تو کوئی بات نہیں، ابھی انشاءاللہ اگر رابطہ برقرار ہو گیا تو انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ تلاوت سنیں گے، لیکن اگر یہاں تک آپ کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں ہیں. ماشاءاللہ سے بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. نہیں انشاءاللہ دوبارہ کوشش کی جائے گی. جی سن کے استفادہ کر رہے تھے. الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے شروع کیا، اچھے اللہ ان کا انتخاب کیا. جی اور اہم نقطہ ان کی تلاوت میں یہ ہے کہ مخارج حروف کی اچھی طریقے سے رعایت بے شک اور تجویدی قواعد پر توجہ، یہ اہم نقطہ ہے. جی بالکل. میں ایک نقطہ یہاں پر وقف اور ابتدا کے حوالے سے اگر اجازت ہو تو عرض کروں. بسم اللہ. آیت نمبر 59 میں، یعنی آخری آیت جو ابھی تلاوت فرما رہے تھے، اس میں جی ایک مرتبہ انہوں نے حرامہ پہ وقف کیا، جی فجعلتم منہ حراما، جی پھر دوبارہ تکرار کر کے فجعلتم منہ حراما وحلالا کی تکرار کی. جی چونکہ علم عربی اور علم نحو کے اعتبار سے یہ دونوں عطف ہو رہے ہیں، جی لہذا وقف یہاں پر مناسب نہیں تھا. اگر پہلے سے ہی اس طریقے سے وہ سیٹ کرتے اپنی تلاوت کو کہ حلالہ پہ وقف کرتے ہیں، فجعلتم منہ حراما وحلالا، بے شک تاکہ معنی بھی مکمل ہوتا جی. تو بہت بہتر تھا. جی اور اس سلسلے میں ایک نقطہ تجوید سے متعلق جو آج ہی کے موضوع میں تھا، لفظ موعظہ. جی لفظ موعظہ میں ہم دیکھ رہے ہیں صفت لین پائی جا رہی ہے، یعنی حرف واو ساکن ہے جی اور اس سے پہلے والے زبر ہے. یعنی میم پر زبر ہے. بالکل. تو اس میں موعظت میں وہی لین کی رعایت ضروری ہے. بالکل. موعظت نہیں ہونا چاہیے، البتہ انہوں نے تقریباً صحیح ادا کیا، جی. موعظت. جی اور اس سلسلے میں ایک نقطہ لفظ من ربکم، جی یہ وہی نقطہ ہے جو جسے قاعدہ یرملون کے نام سے بے شک جانا جاتا ہے. جی جیسا کہ میں نے آیت نمبر 61 کی طرف ابھی اشارہ جی ابھی کیا آپ تھا، نے فرمایا تھا کہ ان یہاں ربک، بالکل وہی قاعدہ یہاں پہ بھی ہے. جی یہاں ادغام ہونا ہے. ادغام ہو رہا ہے. بالکل. ایک نقطہ ادغام سے متعلق، یہ ادغام میں یرملون میں یہ ہے کہ اگر نون کا ادغام ہو جی اور بعد والا حرف رام، جی حرف لام یا حرف را، ان دو میں سے ہو، جی تو اس صورت میں اس ادغام میں کسی قسم کا وقفہ یا ٹھہرنا یا زور لگانا نہیں ہے، جی بلکہ ادغام کر کے ہم جلدی سے گزر جائیں گے. بالکل. من ربکم، من ربکم یہ نہیں ہونا چاہیے، جی یا غننے کی آواز نہیں آنی ہونی چاہیے بالکل. جی لیکن ان دو حرف کے علاوہ، جی یعنی یرملون میں کل 6 حرف ہیں. جی حرف را و لام کو آپ ہٹا دیجئے، بچیں گے یمون، حروف یہ میم یمون. واو نون. جی جی یہ حروف یمون یا 4 حرف میں جی غننے بھی ہیں اور ٹھہرنا بھی ضروری ہے. بالکل. جس طریقے سے انہی آیات میں ہم نے دیکھا مثال کے طور پر جی انزل، جی یہاں پر اگرچہ یرملون کا قاعدہ نہیں ہے لیکن غننے کا قاعدہ یہاں پر بھی ہے، جی بالکل. یہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے. جس طریقے سے مما، اصل میں من پھر ما ہے، بے شک. لیکن نون کا چونکہ ادغام میم میں ہو رہا ہے جی اور پھر وہی میم مشدد ہے، جی ٹھہرنے کا قاعدہ، کھینچنے کا قاعدہ یہاں پر بھی جی. جاری ہونا چاہیے. بالکل. ہو جائے گا مما. بے شک. جی حضور آج کا تو ہمارا درس تقریباً اختتام تک پہنچ چکا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو جو ہم نے آج یعنی گفتگو کی ہے، جو آپ کی فرمائشات تھی، ہم نے آپ سے استفادہ کیا ہے، اس کو ہم خلاصے کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں جو وقت بچے گا آپ سے استفادہ کرتے بسم ہیں. اللہ. ناظرین، ہمارے مہمان جناب سید مجتبی رضوی صاحب قبلہ نے جو مطالب یہاں پر بیان کیے ہیں، ہم سب مل کر اس کو دیکھتے ہیں ایک خلاصے کی شکل میں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمان کے ساتھ.
آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا صفات حروف میں سے ایک صفت لین ہے۔ لین نرمی کو کہا جاتا ہے۔ یہ صفت 2 حرفوں میں ہے، حرف واو اور یا۔ صفت لین اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ دونوں حرف ساکن ہوں اور ان سے قبل فتحہ یعنی زبر ہو۔ ایسی صورت میں ان دونوں حرفوں کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ صفت غنہ بھی 2 حرفوں میں ہے۔ صفت غنہ کا مخرج خیشوم ہے۔ حرف نون اور حرف میم میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ صفت ہر حال میں ان 2 حرفوں میں ہوتی ہے، لیکن اگر ان پر تشدید ہو تب اس غنے کو کھینچنا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، جو کچھ سیکنڈ ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں پھر اس میں اپنے مہمان سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضور اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں آپ کی خدمت۔ بس چونکہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، صرف میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ دیکھیے، چونکہ صفت غنہ میں نے عرض کیا کہ ہر حال میں ان دونوں حرفوں میں ہے، یعنی حرف نون اور میم میں، لیکن جو اس کا کھینچنے کا حکم ہے، جب مخصوص مواقع میں اس کو کھینچا جاتا ہے، اب اس کو صفت نہیں کہیں گے ہم، بلکہ حکم کہیں گے، کیونکہ حکم کا تعلق ان موارد میں سے ہے کہ جو کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن جو غنہ ہر حال میں ہے اسے صفت غنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے صفت غنہ میں اور حکم غنہ میں۔ جی حضور، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اور لین کے حوالے سے اگر کچھ بیان کرنا چاہیں تو؟ لین کے حوالے سے اہم نقطہ وہی حرکت والا ہے، یعنی حرف لین یعنی نون واو ساکن یا واو ساکن سے پہلے جو زبر ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے، اسے کسرے یا زیر یا پیش ضمے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، ممکن ہے نماز میں بھی مشکل ہو۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، بڑی زحمتیں رہی ہیں، پورا ایک سلسلہ رہا ہے زحمتوں کا۔ ہم آپ سے خداحافظی کریں گے یہیں پر۔ خداحافظ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔